السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام مذہب اہل بیت علیہم السلام، اور جو یہ چینل ہے یوٹیوب کا، یہ کاشان بصیرت کا، جس میں ہم مل کر جس کتاب کا میں نے نام لیا ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس میں کہ مکتوب اور جواب مکتوب پڑھتے پڑھتے ہم نے پچھلی آڈیو تک مکتوب نمبر 25 پڑھ لیا، اور آج اس آڈیو میں ہم نے جواب مکتوب پڑھنا ہے، پیج نمبر 314۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اب آج پیج 314 کی اس وقت ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، جواب مکتوب۔ اور اس کی میں ہیڈنگ ہے پہلے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سے آپ کی خلافت پر استدلال۔ تو آئیے اس میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ ایسے بافہم، صاحب نظر، کلام کے محل و موقع سے واقف، مطالب و معانی سے باخبر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حکمت بالغہ اور نبوت خاتمہ کی معرفت رکھنے والے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار و گفتار کی قدر و منزلت جاننے والے، جس کا ایمان ہو اس پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جنبش لب و زبان ترجمان وحی ہوتی تھی، ایسے شخص سے ان سنن احادیث کے معنی و مطالب پوشیدہ تو نہیں رہنے چاہیے، اور لوازم عقلی و عرفی و مخفی تو نہیں ہوں گے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان حدیثوں کے فرمانے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا، جس مطلوب کو پیش نظر رکھ کر آپ نے یہ ارشادات فرمائے، اسے آپ سمجھ ہی نہ سکے ہوں۔ آپ جو عرب کے نزدیک مسلم الثبوت حیثیت رکھتے ہیں، اس سے بے خبر تو نہ ہوں گے کہ ان سنن اور احادیث سے حضرت علی علیہ السلام کا وہ درجہ و مرتبہ ثابت ہوتا ہے جو سوا جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہی نہیں کہ خدا یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مدارج و مراتب اپنے خلیفہ و جانشین کے علاوہ کسی اور کو بخش دیں۔ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ان احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کو صاف الفاظ میں خلیفہ و جانشین نہیں فرمایا گیا، تب بھی ان احادیث کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ پیج 315۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بلند و برتر ہے، اس سے کہ آپ مدارج رفیعہ بجز اپنے وسیع و جانشین کے کسی اور کو مرحمت فرمائیں۔ علاوہ اس کے کہ اگر آپ ان تمام احادیث کو جو خاص کر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئیں گہری نظر سے دیکھیں اور انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سب کی سب سوا معدود چند کے صریحی طور پر آپ کی امامت ثابت کرتی ہیں، یا تو صاف ان میں اعلان ہے آپ کی امامت و خلافت کا، جیسے وہ احادیث جو ہم گزشتہ مکتوبات کے جواب میں عرض کر چکے ہیں، یا اگر صراحتاً آپ کی امامت کا اعلان نہیں مگر لازماً نتیجہ کار ان احادیث کا آپ کی امامت ہی نکلتی ہے، جیسے وہ حدیثیں جو مکتوب نمبر 4 پر بیان ہوئی، اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث۔ تو سامعین اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس حدیث کا، اور اس کے بارے میں حاشیے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24 پر یہ حدیث درج کی ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اسی مذکورہ بالا صفحے پر یہ حدیث لکھی ہے، اور دونوں حضرات نے صحیح ہونے کی صراحت کی ہے، اور یہ حدیث من جملہ احادیث مشہورہ ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ حدیث ثقلین کو دیکھتے ہوئے علی و قرآن کے لازم و ملزوم ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ہم ابتدا میں صفحہ نمبر 59 سے لے کر صفحہ نمبر 66 تک حدیث ثقلین پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اس حدیث کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے، اور یوں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، تو یہ حدیث ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے ایک اور حدیث ہے کہ جس کا پہلے ہم حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خطیب نے برار بن عازب سے اور دیلمی نے عبداللہ بن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ علامہ ابن حجر نے بھی سوائق محرقہ صفحہ نمبر 75 پر یہ حدیث درج کی ہے۔ آئیے اب وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے
ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ علی کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جیسا میرے سر کو میرے بدن سے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور عبد الرحمن بن عوف کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ترجمہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ورنہ میں تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیجوں گا جو مجھ سے ہے یا میرے جیسا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 405، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مثل نفس پیغمبر ہونے کے لیے آیت مباہلہ روشن ترین ثبوت ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 پر اسی معانی و مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد اب ہم پیج نمبر 317 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر جواب مکتوب ختم ہونے کو ہے۔ لکھا ہے کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ان بریکٹ ہے کہ وہ شخص یہ ہے، اور یہاں پہ بس یہی چیز انورٹڈ کاما میں ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس جیسی اور بے شمار حدیثیں ہیں، یہ وہ عظیم الشان فائدہ ہے جس کی طرف بحر حقائق کا ہر اواس متوجہ ہوگا۔ اواس کی ہجے ہے عین، واو پہ تشدید ہے، الف اور سواد، متوجہ ہوگا، اور جذبات و میلانات سے بلند ہو کر ہر شخص ان احادیث سے یہی مطلب اخذ کرے گا۔ اور یوں جواب مکتوب ختم ہوا، اور اس کے نیچے لکھا ہے شین۔ تو اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 318 پر، جہاں پہ اب ہم الحمدللہ مکتوب نمبر 26 پڑھیں گے۔ مکتوب میں ہیڈنگ ہے صحابہ کے فضائل کی حدیثوں سے معارضہ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر فضائل ہی پر امامت و خلافت کی بنا ہے تو بہت سی حدیثیں خلفائے ثلاثہ نیز وہ مہاجرین و انصار جو اول ایمان لائے تھے ان کی شان میں بھی تو وارد ہوئی ہیں۔ اگر ان روایات کو مقابلے میں پیش کیا جائے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سوالیہ نشان اور سین لکھا ہے، یعنی کہ مکتوب نمبر 26 یہاں پہ ختم ہو گیا۔ آئیے جواب مکتوب پڑھتے ہیں۔ جواب مکتوب میں ہیڈنگ دی ہے دعوائے معارضہ کی رد۔ دال عین واو الف حمزہ بڑی ہے، دوائے، اور میم عین الف رے زواد ہے، معارضہ کی رد۔ رد کے اوپر دال پہ تشدید ہے، اچھا یعنی اس کو زور سے پڑھنا ہے، رد۔ اچھا، سابقین و مہاجرین و انصار کے فضل و شرف سے ہمیں انکار نہیں، بے شک ان کے بہت سے فضائل ہیں بے حد و حساب۔ کلام مجید میں بہت سی آیتیں ان کی مدح میں نازل ہوئیں، اور صحیح حدیثیں بیش و کثرت ہیں۔ ہم نے ان تمام احادیث و آیات پر جو ان بزرگوں کی شان میں ملتی ہیں اچھی طرح غور و فکر کی، مگر ہمیں تو کوئی ایسی چیز بھی نہ ملی جو ان نصوص کی معارض ہو سکتی جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں موجود ہیں، اور نہ ان آیات و احادیث سے مہاجرین و انصار کی کوئی ایسی خصوصیت ثابت ہوئی جو حضرت علی علیہ السلام کی کسی خصوصیت کے معارض ہوتی۔ مقابلہ و معارضہ کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بحث تو امامت و خلافت کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں جن سے آپ کا مستحق و سزاوار امامت ہونا مترشح ہوگا، میم تیرے شین ہے ہوتا ہے۔ اور مہاجرین و انصار کے متعلق جو آیات و احادیث ہیں وہ ان کے فضل و شرف کو ضرور ظاہر کرتی ہیں، مگر ان کے مستحق امامت تو خلافت ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے مخالفین صحابہ کے فضائل میں کچھ ایسی حدیثیں ضرور روایت کرتے ہیں جن کا ہمارے ہاں کوئی وجود نہیں، فقط تنہا ہمارے مخالفین ہی اس کے راوی ہیں، تو ایسی حدیثوں کو ہمارے مقابلے میں پیش کرنا دعوی بلا دلیل ہے، جس کی توقع کٹ جہتی اور ہٹ دھرمی کرنے والے ہی سے ہو سکتی ہے۔ ایسی روایتیں جو صرف مخالف کے نزدیک معتبر ہوں، ہمارے ہاں ان کا کوئی وجود نہ ہو، ہمارے نزدیک قابل اعتبار نہیں، اور نہ ہم ان روایتوں کے ماننے پر تیار ہیں۔ آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم اپنے مقصود کے ثابت کرنے کے لیے آپ کے جواب میں وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں اور فقط انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو آپ ہی کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ ہی کے طریقوں سے مروی ہیں۔ ایسی حدیثیں کبھی نہ پیش کی ہوں گی جو صرف ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، آپ کے یہاں نہیں۔
جیسے غدیر یا اس جیسی دیگر حدیثیں ہیں، ان کے بیان سے آپ کے یہاں کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔ علاوہ اس کے ہم نے اس پہلو کو بھی نہ چھوڑا، ہم نے ان حدیثوں کی بھی چھان بین کی جو مہاجرین و انصار کے فضائل پر مشتمل ہیں اور جیسے فقط آپ ہی لوگوں نے درج کیا ہے۔ ہمارے یہاں ان کا وجود نہیں، مگر باوجود تلاشی اور جستجو کے بھی کوئی ایسی حدیث نہ ملی جو ان احادیث کی معارض ہو سکتی جو امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئیں۔ معارض ہمیں کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس سے ان حضرات کے استحقاق امامت و خلافت کا ذہن میں خطور تک پیدا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ میں سے کسی شخص نے بھی خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان روایات سے کام نہیں لیا، ان روایات کی طرف کسی نے توجہ بھی نہ کی۔ تو یوں پیج نمبر 320 پر یہ جواب مکتوب ختم ہوا، کیونکہ اس کے آخر میں لکھا ہے شین۔ تو اس کے بعد پیج 321 پر ہم الحمدللہ مکتوب نمبر 27 پڑھیں گے، جس کی ہیڈنگ ہے حدیث غدیر کی بابت استفسار۔ آپ نے بار بار حدیث غدیر کا ذکر کیا، اگر حدیث غدیر بطریق اہل سنت مروی ہو تو تحریر فرمائیے کہ ہم بھی ذرا غور کریں۔ اور یوں سین لکھا ہے، یعنی یہ مکتوب نمبر 27 ختم ہو گیا۔ اب جواب مکتوب میں لکھا ہے کہ طبرانی نے اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ایسے سلسلہ اسناد سے جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق و اجماع ہے۔ اچھا، اب یہاں اجماع ہے کہ وہ بعد ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے، چلیے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ ہمیں دوبارہ اس لائن کو پڑھوں گی۔ لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی اکثر علماء اسلام نے تصریح کی ہے، یہاں تک کہ خود علامہ ابن حجر نے اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سوائق محرقہ باب اول فصل خامس اور صفحہ نمبر 25۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے میں جواب مکتوب میں کی 2 لائنیں پڑھتی ہوں کہ جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے کہ طبرانی نے اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس ایسے سلسلہ اسناد سے جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے زید بن ارقم سے روایت کی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ عربی میں ہے سارا جو کہ ہمیں پڑھنا ہے، لیکن اس کے نیچے ہم ساتھ ساتھ اردو ہے، اس میں لکھا ہے اے لوگوں، قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور مجھے جانا پڑے۔ اچھا، اب یہ جہاں لکھا ہے جانا پڑے، پہلے اس کو حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ میں پورا پڑھ کے سناتی ہوں ترجمہ۔ اس میں لکھا ہے کہ پہلے حضرت سرور کائنات نے اپنی وفات کے دن قریب آنے کے خبر سنائی۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود تھی کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے بعد کے لیے خلیفہ متعین کر دیا جائے۔ اب دیر کرنے کا محل نہیں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خلافت کو اچھی طرح استوار کرنے کے پہلے پیام مرگ آ پہنچے۔ اچھا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ آئیے اب میں اس ترجمے کو کہ جس کو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اے لوگوں، قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور مجھے جانا پڑے۔ مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اب سامعین، یہ جو بات ہے نا کہ مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، ان دونوں کے اوپر ہم نے حاشیے میں جانا ہے۔ پہلے مجھ سے بھی سوال ہوگا کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے چونکہ حضرت سرور کائنات کا اپنے بھائی کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا اہل نفاق و بغض و حسد پر بہت گراں تھا، آپ نے چاہا کہ قبل اعلان خلافت غدر معذرت کر دی جائے۔ غرض یہ تھی کہ ان کا دل نہ میلا ہو، نیز ان کے شور و شغب اور چراغ پا ہو جانے کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ انی مسول، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ جملہ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور ہیں اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے اس حکم کو انجام دیا یا نہیں، لہٰذا اس حکم کو ملتوی کرنے کی اب راہ ہی نہیں،
امام واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں بسلسلہ اسناد ابو سعید حضری سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیہ بلغ یوم غدیر خم نازل ہوئی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ ہم نے اس حاشیے میں جو پڑھا وہ اس بات کو کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ مجھ سے بھی سوال ہوگا، اور اس کے بعد اس خطبے کا جو اگلا جملہ ہے کہ اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں حاشیے میں جو لکھا ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں جو انکم مسولون اور تم سے بھی پوچھا جائے گا فرما کر اشارہ فرمایا ہے کہ اس مطلب کی طرف کہ جس کی دیلمی وغیرہ نے، جیسا کہ سواحق محرقہ میں ہے، ابو سعید سے روایت کی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قول باری تعالیٰ کہ ٹھہراؤ انہیں ان سے پوچھا جائے گا، میں مقصود یہ ہے کہ ان سے ولایت امیر المومنین و اہل بیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ امام واحدی فرماتے ہیں کہ انہم مسولون سے غرض تہدید ہے، دھمکانا نہیں، ان لوگوں کو جو ولی و وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں۔ تو اب ہم پھر دوبارہ سے اس کو مکمل کرتے ہیں کہ جس کا لکھا تھا کہ یہاں سے میں دہراتی ہوں کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا۔ آئیے اب اس ترجمے کو مکمل پڑھے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے حاشیے میں سارے جو ہمارے پاس حوالے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اے لوگوں، قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور مجھے جانا پڑے، مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم بتاؤ کہ تم لوگ کیا کہنے والے ہو۔ سارے مجمع نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پوری تبلیغ فرمائی، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے بے حد جد و جہد کی، ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی آپ نے۔ آپ کو خداوند عالم جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ بس معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت کے بعد پھر زندہ ہونا حق ہے، اور قیامت آ کر رہے گی، کوئی شک و شبہ نہیں اس کے آنے میں، اور یہ کہ خداوند عالم تمام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اس کی، گواہی دیتے ہیں اس کی۔ حضرت نے فرمایا، اچھا اب یہ جو حضرت نے فرمایا یہ بھی ظاہر پورا لمبا ہے، لیکن جہاں پہ لکھا ہے ہم گواہی دیتے ہیں اس کی، تو اس کی کے اوپر ہمیں کہا گیا ہے کہ جا کے حاشیے میں دیکھ لیں۔ تو آئیے وہ کیوں نہ ہم پہلے دیکھ لیں۔ لکھا ہے کہ اس خطبے کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے، جو شخص بھی اس خطبے کو گہری نظر سے دیکھے اور فکر و تأمل سے کام لے، اس پر یہ حقیقت اچھی طرح منکشف ہو جائے گی کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام اصول دین سے ہے، جیسا کہ شیعوں کا مسلک ہے، کیونکہ حضرت سرور کائنات پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ کوئی معبود نہیں سوائے معبود حقیقی کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور خدا قبر سے مردوں کو نکالے گا۔ ان امور کے اقرار و اعتقاد کا سوال کرنے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا تذکرہ فرمایا، تاکہ ہر شخص سمجھ لے کہ اس کی بھی اہمیت ویسی ہی ہے جیسی مذکورہ بالا امور کی، جن کے قائل و معتقد ہونے کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی سوال کیا تھا۔ یہ بات ایسی واضح و ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلوب کلام اور مقصود کلام سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں یہ بات پڑھ لی کہ جب جو خطبہ ہے اس کو ہم پھر سے تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چلتے ہیں کہ مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم بتاؤ تم لوگ کیا کہنے والے ہو۔ سارے مجمع نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پوری تبلیغ فرمائی، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے بے حد جد و جہد کی، ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، آپ کو خداوند عالم جزائے خیر عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ بس معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور خدا اور محمد خدا کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت کے بعد بھی پھر زندہ ہونا
حق ہے اور قیامت آ کر رہے گی، کوئی شک و شبہ نہیں اس کے آنے میں، اور یہ کہ خداوند عالم تمام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اس کی۔ اب دیکھیے یہ میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا کیونکہ ہم اس کے بعد حاشیے میں گئے تھے، اب اس سے آگے چل رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہمیں اور کہاں حاشیے میں پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا بندہ تو بھی گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کی جانوں پر ان سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں۔ اچھا، اب جہاں پر یہ لکھا ہے قدرت و اختیار رکھتا ہوں، اس میں حاشیے میں پڑھنا ہے، لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقرہ وَأَنَا اولا لفظی قرینہ ہے کہ مولا سے مراد اولا ہے، لہٰذا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند عالم مجھ سے زیادہ طاقت و اختیار رکھتا ہے، اور میں مومنین پر ان سے بڑھ کر قدرت و اختیار رکھتا ہوں، اور میں جس کے نفس پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، علی علیہ السلام پر بھی اس پر اس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ سے وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے اسے ایک لائن پہلے سے کہ اے لوگوں، خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کی جانوں پر ان سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے حاشیے میں گئے تھے اور اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ جس کا میں مولا و آقا ہوں، یہ یعنی علی علیہ السلام بھی اس کے مولا و آقا ہیں۔ خدا بندہ تو دوست رکھ اسے جو انہیں دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو انہیں دشمن رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں، اور تم بھی حوض کوثر پر آنے والے ہو۔ وہ ایسا حوض ہے جس کی چوڑان بصرہ سے صنعا تک کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں چاندی کے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان پر ستارے۔ جب تم حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے تو میں اس وقت تم سے ثقلین کے متعلق پوچھوں گا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا سلوک کیا۔ ثقل اکبر کتاب الہی ہے جس کا ایک کنارہ خدا کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، لہٰذا مضبوطی سے پکڑے رہنا، گمراہ نہ ہونا، نہ ان میں تغیر و تبدل کرنا، ورنہ میرے اطرت و اہل بیت ہیں دوسرے میرے اطرت و اہل بیت ہیں، ان کے متعلق خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔ اب یہ یہاں پہ خطبہ ختم ہوتا ہے اور حوض کوثر پر پہنچنے کے بعد ہم حاشیے میں پڑھے لیتے ہیں۔ لکھا ہے زید بن ارقم سے روایت کردہ حدیث کی اصل عبارت ہے جو طبرانی، ابن جریر اور حکیم و امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے۔ علامہ ابن حجر نے بھی اس حدیث کو طبرانی سے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کو مسلمات میں قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سوائق صفحہ نمبر 25۔ جی ہم نے حاشیے میں یہ پڑھ لیا جہاں پہ خطبہ ختم ہوا تھا، جہاں لکھا تھا کہ ہم میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں، یہ تو ہم نے اس کا حوالہ پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور امام حاکم نے مستدرک کے باب مناقب، اب مناقب کے بارے میں لکھا ہے صفحہ نمبر 109 جلد نمبر 3۔ مناقب علی علیہ السلام میں زید بن ارقم سے ایک حدیث 2 طریقوں سے درج کی ہے اور ان دونوں طریقوں کو مسلم و بخاری کے شرائط و معیار پر صحیح قرار دیا ہے۔ امام بخاری و امام مسلم نے کسی روایت کی صحت کے لیے جو شرائط قرار دی ہے وہ تمام شرائط اس حدیث میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر پلٹے تو مقام غدیر خم پر اتر پڑے اور کجاووں کا ممبر تیار فرما کر بالائے ممبر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں جانے والا ہوں۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں کا ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں جانے والا ہوں۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں کا ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے، ایک کتاب ایک خدا، دوسرے میری اطرت۔ اب دیکھنا ہے کہ میرے بعد تمہارا دونوں کے ساتھ کیسا سلوک رہتا ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم پیج نمبر 327 پر موجود ہیں۔ اب اس سے آگے لکھا ہے کہ پھر آپ نے فرمایا
اب یہ جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ ہے، میں پڑھتی ہوں کہ خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں، خداوندہ تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ پوری طولانی حدیث امام حاکم نے درج کی ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تلخیص میں اس کو درج کیا ہے۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے زید بن ارقم کے حالات لکھتے ہوئے دوبارہ لکھا ہے، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 533۔ اچھا، تو یہ پوری طولانی حدیث امام حاکم نے درج کی ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تلخیص میں اس کو درج کیا ہے۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے زید بن ارقم کے حالات لکھتے ہوئے دوبارہ لکھا ہے۔ یہ میں نے 2 لائنیں آپ کے لیے دوبارہ پڑھ دی تاکہ آپ کا سلسلہ جڑا رہے۔ لکھا ہے کہ اور اس کے صحیح ہونے کی وضاحت بھی کر دی ہے علامہ ذہبی، باوجود اپنے تشدد کے انہوں نے بھی تلخیص مستدرک کے اسی باب میں اس کو درج کیا ہے اور اس کے صحیح ہونے کی صراحت کی ہے۔ ہم پیج 328 پہ آ گئے۔ اور امام احمد نے زید بن ارقم سے روایت کر کے یہ حدیث لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک وادی میں اترے جسے وادی خم کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور اسی دوپہر میں نماز ادا ہوئی۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک درخت پر کپڑا ڈال کر سایہ کر دیا گیا تھا۔ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ انورٹڈ کاما میں خطبے کی عربی میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں گواہی دیتے کہ میں ہر مومن پر اس سے زیادہ تصرف و اقتدار رکھتا ہوں؟ اور اس بارے میں حاشیے میں لکھا ہے مسند جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 372۔ ہاں، کیا تم نہیں جانتے کہ کیا تم نہیں گواہی دیتے کہ میں ہر مومن پر اس سے زیادہ تصرف و اقتدار رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا تو جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام اس کے مولا ہیں۔ خدا بندہ تو دوست رکھ اس کو جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔ اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام نسائی زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اب یہ ہم پیج 329 پر آ گئے ہیں، اور جہاں پہ لکھا ہے زید بن ارقم فرماتے ہیں، اس میں تھوڑا سا حاشیے میں دیکھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے خصائص نسائی صفحہ نمبر 21، جس موقع پر امام نسائی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد لکھا ہے، من کنت ولی ہو فہذا ولی ہو۔ جی اچھا، اب ہم نے وہ حاشیہ پڑھ لیا، تو اب ہم بات مکمل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج آخر سے فارغ ہو کر پلٹے اور مقام غدیر خم پر اترے۔ وہاں آپ نے کجاووں کا ممبر تیار کرایا، جس پر جا کر ارشاد فرمایا۔ کجاووں سامعین اونٹوں کو کہا جاتا ہے، تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ ذکر کرتی چلوں۔ اچھا جی، اور آپ نے کجاووں کا ممبر تیار کرایا، جس پر جا کر ارشاد فرمایا۔ اور جو یہ ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ میں بریکٹ میں پڑھ رہی ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میری طلبی ہے اور میں جانے والا ہوں۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جن میں کا ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اب دیکھنا ہے کہ تم ان دونوں سے کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں۔ خدا بندہ تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔ یہ ہم پیج 330 پہ آ گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے زید سے پوچھا، جہاں لکھا ہے زید سے پوچھا، اس کے بارے میں اب ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے جو تھوڑا سا لمبا ہے۔ چلیے پہلے حاشیہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس پیراگراف کو میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی، ایک ہی لائن ہوگی سے آغاز کریں گے دوبارہ۔ ہاں جی، زید سے پوچھا، اس میں لکھا ہے کہ ابو الطفیل کا یہ سوال اس امت کے تعجب کو ظاہر کرتا ہے کہ باوجود یہ کہ امت اسلام غدیر کے دن امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روایت کرتی ہے، جمہور مسلمین بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بالائے منبر علی کو مولا فرمایا، مگر باوجود ان احادیث کی روایت کے جمہور مسلمین نے علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں زمام حکومت نہ جانے دی اور دوسروں کو
خلیفہ مقرر کر لیا، اور گویا ابو الطفیل کو شک پیدا ہوا کہ امت اسلام ان احادیث کی جو روایت کرتی ہے تو واقعتاً یہ حدیثیں صحیح بھی ہیں یا یوں ہی واضح کر لی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے زید سے اس حدیث کو سن کر دریافت کیا کہ آیا آپ نے خود رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ جیسے متحیر و متعجب، حیران و سرگزشتہ اور شک و شبہ میں مبتلا انسان جسے واقعیت و حقیقت کا پتہ چلانا دشوار ہوتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اسی طرح ابو الطفیل نے سوال کیا تو زید نے جواب دیا کہ اس دم باوجود اس اژدہام کے انبوہ و خلائق کے مجمع میں کوئی متنفس بھی ایسا نہ تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہو۔ زید کے جواب کو سننے کے بعد ابو الطفیل کو پتہ چلا کہ بات ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ کمیت نے کہا ہے۔ کمیت علیہم الرحمت فرماتے ہیں، اب یہ عربی کی 2-3 لائنیں ہیں جس کو میں پڑھ لیتی ہوں، کہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا، کاش پیغمبر کی بات مانی جاتی۔ اس کے بعد لکھا ہے عربی میں، اس کا بھی ترجمہ ہے، لیکن لوگوں نے اس خلافت کو بذریعہ بیعت طے کیا، میں نے ایسی اہم بات پر بیعت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر عربی کی 2 لائن اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ نہ تو غدیر کے جیسا اہم دن میں نے دیکھا اور نہ ایسا حق کبھی ضائع ہوتے دیکھا۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا، اور اب ہم اس کو میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں کہ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے زید سے پوچھا کہ آپ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا فرماتے ہوئے سنا؟ سوالیہ نشان۔ زید نے جواب دیا، مجمع میں جتنے لوگ موجود تھے سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اپنے کانوں سے الفاظ سن رہے تھے۔ اور یوں پیج نمبر 330 کے اوپر ہم آج کی ابھی کی اس آڈیو کو اختتام کرتے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے جو کہ ہم نے سوال پڑھ لیا تھا، مکتوب پڑھ لیا تھا، اور اب جواب مکتوب ہم تسلی سے پڑھ رہے ہیں جو کہ مکتوب نمبر 27 تھا، اور اب جواب مکتوب چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے، آپ بھی انتظار کیجئے، مجھے بھی انتظار ہے کہ آگے جلد سے جلد دیکھیں کہ پھر کیا ہوا۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔